سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کو پاکستان میں توانائی، ہوابازی اور سیاحت کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر خارجہ پیر کو ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی قیادت میں پوری اقتصادی ٹیم معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے امریکہ کے ساتھ تصویراتی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نے پشاور کے تھانہ سربند پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں ایک ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ سال بھی مذہبی اور دیگر اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف منظم امتیازی اور جبر کا سلوک جاری رکھا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ثقافت اور سیاحت سمیت تمام شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ موجودہ 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے رواداری کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک سے ابوظبی میں ملاقات میں کہی۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کو پاکستان میں توانائی، ہوابازی اور سیاحت کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے برادر ملک کی کوششوں کی تعریف کی۔ شیخ نہیان بن مبارک نے پاکستانی برادری کی لگن اور انتھک محنت کو سراہا، جو متحدہ عرب امارات کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں تعلیم اور امتحانات کے موجودہ نظام پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جا سکے اور اعلیٰ معیار کے انسانی وسائل دستیاب ہو سکیں۔ انہوں نے کراچی میں انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خصوصاً دوا سازی، انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے پیشہ ورانہ شعبوں کی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے ملک میں معیار تعلیم کے زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے بروقت اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پیر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں شروع ہونے والے سالانہ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی گھر ان کے ہمراہ ہوں گی۔ عالمی اقتصادی فورم ہر سال سیاسی اور کاروباری رہنماؤں کو جمع ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ معاشی، سماجی اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس سال فورم کا موضوع ہے دنیا میں تعاون کا فروغ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ اور امور خارجہ کے وزیر مملکت فورم کے 5 روزہ اجلاس کے دوران موجودہ عالمی اور علاقائی امور کے بارے میں ہونے والی مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے تناظر میں پاکستان کا معاشی اور سماجی موقف پیش کریں گے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی، خوراک اور توانائی کے تحفظ، مہنگائی کے دور میں سماجی ناہمواریوں اور سست اور معاشی سرگرمیوں کے مسائل پر ترقی پذیر دنیا کے منظرنامے پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین سے بھی ملاقات کریں گے، جن میں سیاسی رہنما، کاروباری شخصیات، عالمی تنظیموں کے سربراہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پوری اقتصادی ٹیم معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات میں کہی۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ آئندہ دنوں میں معیشت مزید بہتر ہوگی۔ انہوں نے اس بے بنیاد تاثر کو مسترد کر دیا کہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکہ کے ساتھ تصویراتی، سیاسی اور معاشی تعلقات کے فروغ کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے عوام دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ امریکہ میں 10 لاکھ پاکستانیوں کی موجودگی دونوں ملکوں کے درمیان ایک مستحکم اور گہرے تعلق کا ذریعہ ہے، جن میں اکثر مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں قریبی تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ مسعود خان نے تاجر برادری پر پاکستان میں سرمایہ کاری پر زور دیتے ہوئے ملک میں ٹیکنالوجی کی ترقی کو اجاگر کیا۔
پاکستان نے دنیا بھر میں متنازع علاقوں میں خدمات سر انجام دینے والے اقوام متحدہ کے امن فوجوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں گروپ آف فرینڈز کے ایک اجلاس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عامر خان نے کہا کہ پائیدار امن کی بنیاد رکھنے اور تنازعات کو دوبارہ پھیلنے سے روکنے کے لیے سلامتی کے شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اقوام متحدہ کی امن فوج سے گہری وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اشتراکی عمل سے دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کا بھرپور امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پشاور میں سربند تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی پشاور سربند پولیس تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس سے قبل پشاور میں سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک ڈی ایس پی سمیت پولیس کے کم از کم 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سردار حسین پولیس اسٹیشن آ رہے تھے کہ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آج پولیس لائنز پشاور میں ادا کر دی گئی۔ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں 16 اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان اضلاع میں کراچی ڈویژن کے 7 اضلاع اور حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع شامل ہیں۔ ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں نے بتایا ہے کہ یہ الیکشن میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسلوں، یونین کونسلوں اور وارڈز کی نشستوں پر ہوں گے۔ 20,180 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 563 پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی اور حیدرآباد میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کشیدہ ماحول کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بعض شرپسند عناصر اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ سال بھی مذہبی اور دیگر اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف منظم امتیازی اور جبر کا سلوک جاری رکھا۔ تنظیم نے اپنی عالمی رپورٹ 2023 میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامیوں نے مخصوص گروپوں پر پرتشدد حملے کیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکام نے سول سوسائٹی کے کارکنوں اور صحافیوں کو خاموش کرنے کی کوششیں تیز کیں اور اس ضمن میں فوجداری اور دہشت گردی کے الزامات کو بروئے کار لایا گیا اور حکومت کو بے نقاب کرنے اور اس پر تنقید کرنے والوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے ہندو اکثریتی نظریے کے فروغ سے حکام اور ان کے حامیوں کو اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اور پرتشدد کارروائیوں کی شے ملتی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن ارکان نے افراتفری میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکول نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو لکھا ہے کہ خفیہ اداروں کے جائزوں سے لے کر طالبان سے بات چیت تک مکمل ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان انخلاء سے متعلق معلومات چھپا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی درخواست پر عمل نہ کیا گیا تو کمیٹی معلومات کے حصول کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے دوسرا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبہ۔ 4:30 بجے خصوصی افراد کے لیے ایک اور قومی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ موضوع ہے ہم کسی سے کم نہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 15، کراچی 21، پشاور 16، کوئٹہ -2، گلگت 9، مری 7، مظفر آباد 13، سری نگر 4، جموں 14 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔